اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا سب نے بچپن میں، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور ان کے درمیان میں یہ جو ڈسپیوٹ تھا، اس کا واقعہ بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں بچہ اور بچی دونوں کا ایک وقت میں پیدائش ہوتی تھی۔ جو صبح ہوتے تھے ان کی شادی رات والوں کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس کی جو بہن تھی وہ کہتا تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو وہ سارا کے سارا واقعہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اس طرح کی کسی بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اور جہاں پہ بھی ہم تفاصیل پڑھتے ہیں تو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ بات آئی ہے، لیکن حالانکہ اس واقعے پہ اگر ہم غور کریں تو یہ بڑی ہی ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے، لیکن ہم اگر اس کو اس طرح سے پینٹ کرتے ہیں تو یہ کسی اور ہی معنی میں چلا جاتا ہے۔ تو اصل میں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنا سے ہٹ کے ایک بات ہے جو کہ ہماری زندگی میں بڑے سارے معلومات اور اصول اخذ کر سکتی تھی کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ وہ ان چیزوں سے ہٹ کے ہم اس کو قصے کی ایک شکل دے دیتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے بتاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جس سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی۔ یہ سورہ المائدہ ہے، جس کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اگر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہاری مخالفت میں، اب یہ امادہ فساد ہیں، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مکہ کے قریش کے لوگ تھے، یہ ان کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ یہ فساد برپا کر رہے تھے۔ اب کیونکہ وہ قبائلی زندگی کے اندر رہتے تھے تو جو بھی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے وہ بھائیوں کی طرح سے ہی ہوتے تھے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی تو ساری کی ساری اولاد ہے نا، یہ کسی بھی بیٹے کے بارے میں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کے بارے میں، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک کی ان آیات میں ہمیں یہ ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن نتیجہ اور رزلٹ یا ہم اصول اخذ کرنے کے لیے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ دو بیٹوں کا قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا: انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس کو قصے کی حد سے تھوڑا سا ہٹا کے ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہم سارے شامل ہیں۔ میرے دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں، میرا کوئی محلے والا بھی ہو سکتا ہے، میرا کسی اور علاقے میں اور ملک میں بھی کوئی مسلمان بھائی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو بیٹوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے، تو این ممکن ہے کہ ہم دونوں کے اندر یہ معاملہ پیش آ جائے، اور ایک بندہ اللہ کے اصولوں پہ زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال رکھتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اللہ سے ہٹ کے اس نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے مار کھا لیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو سکسیس ہے وہ اس کے قدم نہیں چوم رہی، کامیابی دوسرے کے حق میں چلی گئی ہے، تو وہ اس پہ فساد پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ بڑے سارے سچویشن میں جب لوگوں کا بس نہیں چلتا تو وہ لوگوں کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو دوسرے نے جو جواب دیا وہ یہی ہے کہ بھائی اصول تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربان ہونے کا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کرتا۔ تو تم بھی تقوی کی روش اختیار کر لو۔ یہ بڑا عام سا اسلوب ہے، آپ دیکھیں گے کہ بڑے سارے لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دوسرے میں ایسی بات ہی کیا ہے، تو اس کے جتنے بھی فلا ہوتے ہیں، جو بھی اس کی کمیاں ہوتی ہیں، وہ اجاگر کر کر کے بتاتے ہیں تاکہ اس کا جو مین پارٹ ہے، کہ اس کا جو مین رول ہے جو اللہ رسول کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو دبا دیا جائے اور اس کی خرابیوں کو اجاگر کیا جائے، اور پھر اس کو کہا جائے، لعن طعن کی جائے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر بیان ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو مارنے آیا تو آپ بالکل ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کو بولیں کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہنے والا۔ ظاہری بات ہے آپ اپنا ڈیفenس کریں گے اور اس میں اس کو حتی الامکان روکنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ موقع پائیں گے تو اس کو قتل نہیں کریں گے۔ تو یہی اسلوب اس کے اندر بتایا گیا، اور اس نے بھی اس کو یہی وارن کیا کہ تم چاہے میرے قتل کی تدبیریں کرتے رہو لیکن میں تمہارے لیے یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ لیکن ظاہری بات ہے اس میں ڈیفenس کا معاملہ سارا رکھا جائے گا اور آپ پوری اسٹریٹجی بنائیں گے۔ اس کے باوجود
اگر وہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر آپ شہادت کے زمرے میں چلے جائیں گے، لیکن آپ ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ اگلے کو قتل کر ڈالیں۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ معاملہ کیوں کیا۔ تو جو ڈر ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ اگر کر ہی لیا اپنے اور میرے گناہ کا بھار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کے رہو، اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک اصول اخذ ہوا کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا، جو بھی اس طرح کا ارادہ کرے گا اور کوئی بھی اس طرح کا عمل کر گزرے گا، تو اس سے ہوگا کیا کہ جس کو وہ قتل کرے گا اس کے گناہوں کا بھار بھی اس کے اوپر چلا جائے گا اور وہ جہنمی بن کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ تم کسی کو ناحق قتل کر دیتے ہو اور پھر تمہارے ساتھ اچھا بھی کیا جائے۔ تو یہ ختمی طور پہ بتا دیا کہ یہ دوزخی ہوگا، اور جس کو اس نے قتل کیا اس کے گناہوں کا وزن بھی اس پہ چلا جائے گا، اور یہ ظالم ہے اور ان کی یہی سزا ہے۔ اب یہ تو تھا سارا انیشل سچویشن۔ تو اب ہوا کیا، اس سے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس پر بھی وہ باز نہ آیا، یعنی اسے ملامت بھی کی، اسے بتایا بھی، اسے وارن بھی کیا، لیکن اس پر بھی جب اس نے کرنا تھا تو وہ کر گزرا اور باز نہ آیا۔ اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ نتیجہ بھی بتا دیا اس بندے کا جس نے یہ معاملہ کیا۔ پہلے تو ساری وارننگ دی جا رہی تھی، لیکن اب ہوا کیا کہ اس کے نفس نے بالآخر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاجک دے کے، بڑی باتیں بتا کے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہم نے غلط کرنا ہو تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس کے نفس نے بھی اس کو ابھارا اور شیطان نے اس کی ہیلپ کی اور اس کو قتل پہ آمادہ کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ تو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ تو یہ ایک آفٹر ایفیکٹ ہے، جب بھی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر ملامت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی بتایا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی پرانا واقعہ ہو جب اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا دیا کہ کوے ایسے کر رہے ہیں تو یہ بھی یہی کر لیتا۔ تو اس کی کم بختی، اس کو پتہ چل گیا کہ میں کتنا گرا ہوں، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، میری اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، اور نہایت نادم اور شرمندہ ہو گیا۔ یہ آفٹر ایفیکٹ ہے، ہر بندے کے اندر نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس کو ملامت کرتا رہتا ہے گناہ کے بعد۔ تو یہی اس کے ساتھ بھی ہوا، وہ بے حد شرمندہ ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ اب یہ سارے کا سارا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اس سے ہم نے اصول بھی اخذ کر لیے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جب بھی کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے اس کے آگے یا بعد کے میں کچھ نتیجہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا۔ تو اگلی آیات یا اگلے جو 32 نمبر آیت ہے اس کے اندر اس کا نتیجہ بتایا گیا۔ انسان کی یہی سرکشی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی، تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر تمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلے قتل کا ایک واقعہ بتایا گیا اسے بتا دیا کہ یہ کوئی تمہارے لیے نیا نہیں، ہم بتا رہے، یہ بنی اسرائیل کو بھی جو ہم نے شریعت دی تھی اس کے اندر بھی یہی فرمان تھا کہ کسی انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر ایکسیپشنز بتا دی کہ کوئی ایسا بندہ جو زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، یا کوئی اس نے حدود سے کسی کو قتل کر دیا، قصاص کے طور پہ اب اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ ایکسیپشن جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور ایک کی زندگی بچانے کو مثال یہ دے دی کہ تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ تو جو واقعہ بتایا گیا ہے، اگر آپ اس کو اس کانٹیکس سے ہٹا کے، ایک سٹوری سے ہٹا کے، ایک اصول اخذ کرنے کے لیے اگر پڑھیں گے تو آپ اس میں سے بڑی ساری چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور اس سے جو بھی ہم نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ناحق کسی کے لیے قتل کی کوئی بھی کوشش نہ کریں، اس کو مارنے کی، اس کو غصب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس واقعے کے متعلق ایک اور حدیث سے بھی ہمیں ریلیونس مل جاتی ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو اس سے یہ بھی اجاگر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کا مال چھیننے کے لیے تو آپ ریزسٹنس کریں، اور اگر آپ اس کے دوران میں وہ آپ کو مار کے چلا جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو آپ کا درجہ شہید کا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر ریزسٹنس دکھائی جائے گی تو ان کا حوصلہ پست ہوگا، ان کے لیے ایزی ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اسی زمرے میں اس کو جوڑ کے اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ اس میں ریزسٹنس ضرور شو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمیں اس حدیث شریف کے اندر بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو آپ مارے جاتے ہیں تو آپ شہادت کے زمرے پہ جائیں گے۔ تو اس سارے واقعے سے ہم نے یہی نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ہم کسی کے قتل کرنے کے در پہ نہ ہوں، کوئی ایسی سازش نہ کریں، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ڈیفنس تیار کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بدلے میں کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنانی کہ ہم اس کو مار ہی دیں۔ تو ایک تو نتیجہ یہ ہے، پھر دوسرے اس میں سبق یہ ہے کہ جو بھی ایسا بندہ کام کرے گا وہ حتمی طور پہ جہنمی ہوگا، اور جو بندہ مرے گا وہ شہید ہوگا، اور اس کے گناہ بھی اس کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔